حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں یا کوئی دوسری زوجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کے دیا گیا، اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو اطلاع کر دی، مگر آپ چند نوالے تناول فرما چکے تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تو بچ گئی، زندگی بچ گئی، مگر ہر سال آپ کو اس کی تکلیف ہوتی تھی اس زہر کی وجہ سے، اور اسی زہر کے اثر سے آپ کو آخر عمر میں بخار ہوا اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ تو ہر سال اس موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو آپ کی زوجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ زہر ہے جس سے آپ کو ہر سال تکلیف ہوتی ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش پہلے سے لکھ دی۔ یہ تقدیر کا عقیدہ جو ہے، یہ ٹینشن ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ یہ ہونا تھا۔ بات چل پڑی ہے تو ایک اور حدیث سنا دو۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ جلالی نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اللہ نے آپ کو ہم سب کا باپ بنایا، والد بنایا، اللہ نے آپ کو منتخب کیا، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، اتنا پروٹوکول ملا، لیکن آپ کو اللہ نے کہا تھا جنت کے اس درخت میں سے مت کھانا، آپ نے کھا کے ہم سب کا نقصان کر دیا، جنت سے ہم سب کو نکلوا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جلال میں، کیا کیا آپ؟ مطلب اب یہ میرا اپنا انداز ہے، مطلب یہی تھا کہ کیا کیا، اتنا اللہ نے آپ پر انعامات کیے، مٹی سے بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کیا کرو بھائی، سجدہ کرو، اتنا پروٹوکول دیا، اپنے چکر میں ہم سب کو نقصان کروا دیا، نہ کھاتے تھوڑا صبر کر لیتے۔ آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ نے یہ واقعہ کہاں پڑھا ہے کہ میں نے جنت میں سے کھا لیا تھا؟ جنت تورات میں لکھا ہوا ہے؟ تو تورات اللہ نے کب لکھی تھی؟ جو اللہ نے تورات لکھی تھی وہ کب لکھی تھی؟ میری پیدائش سے پہلے تھی یا نہیں تھی؟ ہاں بھائی، آپ کی پیدائش سے پہلے لکھی ہوئی تھی۔ تو کہا جب اللہ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھا ہوا تھا کہ آدم پیدا ہوگا، جنت کا درخت کھائے گا، سزا ملے گی، جنت سے نکالا جائے گا، توبہ کی کرے گا، معاف ہو جائے گا، تو جو چیز پہلے سے طے شدہ تھی آپ مجھ میں کس بیس پہ ملامت کر رہے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں فحج آدم موسیٰ، آدم اس مناظرے میں موسیٰ پر غالب آ گئے، حضرت موسیٰ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ہر آدمی غلطی کر کے تقدیر کا حوالہ دے سکتا ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ ایک آدمی کسی کو قتل کرے، قاتل کو ہم پکڑیں، سزا دینے لگیں، کہ بتاؤ ازل میں تقدیر میں تو پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ زید بکر کو قتل کرے گا، اور بکر کا اس ٹائم پہ انا للہ ہو جائے گا، موت کا وقت تو متعین ہے نا، موت کا وقت بھی متعین ہے، کیسے مرے گا یہ بھی متعین ہے، کون ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا، کون کورونا سے مرے گا، کون قتل سے مرے گا، کون بیوی سے مرے گا، کس کی بیوی شوہر سے مرے گی، یعنی ٹینشن مراد، دونوں ایک دوسرے کو ٹینشن دیتے، تو یہ تو سب پہلے سے کیا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں پھر تو جو دلیل آدم علیہ السلام نے دی اور حضرت موسیٰ اس دلیل کے سامنے خاموش ہو گئے، تو وہ دلیل تو آج ہر مجرم دے سکتا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی خطا پہ توبہ کر چکے تھے، اور جب سچے دل سے توبہ کر لی جاتی ہے تو پھر ملامت کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ تقدیر کا سہارا لیا جا سکتا ہے کہ جو غلطی میں چھوڑ چکا ہوں، توبہ کر لیا، بس اس پہ کیا کرو، مٹی ڈالو، اب اسے تقدیر کا حصہ سمجھو،
اگر زید یہ کام کرے، بکر کو قتل کرے، اور ہم زید کو پکڑ کے بولیں کہ تو نے بکر کو کیوں مارا، وہ کہے پہلے سے کتاب میں لکھا ہوا تھا تقدیر میں، تو ہم کہیں تو نے کیا وہ کتاب پڑھی تھی؟ ہے بھائی، جس میں لکھا ہوا تھا کہ زید بکر کو قتل کرے گا۔ اگر تجھے پہلے سے تقدیر کا علم تھا، تجھے پہلے سے پتا تھا کہ میں بکر کو قتل کروں گا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ، پھر اگر تو نے مار دیا تو ہم تجھے مجبور سمجھیں گے، ہم سمجھیں گے بھائی یہ تو جب لکھا ہوا تجھے معلوم تھا تو تو نے تو کرنا ہی تھا یہ کام، تجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، اس لیے تو نے اپنے اختیار سے یہ کام کیا ہے۔ اگر زید کی سمجھ میں یہ دلیل نہ آئے کہ نہیں جی تقدیر تو طے شدہ ہے، تو آپ کہیں ٹھیک ہے ہم تجھے مار دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اور ہم بھی مجرم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ مارنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ تیری تقدیر میں ہمارے ہاتھوں مرنا لکھا ہوا تھا۔ تقدیر برحق ہے، جو ہے پہلے سے طے شدہ ہے، لیکن آزمائش اس وجہ سے ہے کہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے ہمیں مکمل اختیارات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آدمی جانتے بوجھتے ہوئے مکمل اختیار کے ساتھ یہ کام کرے گا، بغیر کسی جبر اور دباؤ کے۔ یہی بیس ہے جس پر انسان کو سزا ملتی ہے۔ صحابہ نے تقدیر کے بارے میں نبی سے پوچھا نا کہ اگر بیماری اور یعنی ہر چیز متعین ہے تو ہم دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا بھی قدر سے، دعا بھی کس سے؟ تقدیر سے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا اور اس کی یہ حاجت میں پوری کر دوں گا۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ ہماری تقدیر میں دعا لکھی ہے کہ نہیں لکھی، مانگ کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا۔ مانگ لو اس کا مطلب لکھی بھی تھی، نہیں مانگو گے اس کا مطلب یہ آزمائش یہاں سے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کل میسر لما خلق لا، عمل کے ساتھ جوڑا ہے اللہ نے عمل، اور عمل کا ہمیں مکمل اختیار دیا ہے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ جب آپ سے خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے اور آپ سچے دل سے توبہ کر لیں، شیطان پھر بھی آ کے بار بار ٹارچر کرتا ہے، او بھائی تو نے تو غلطی کی کیوں، اس سے مایوسی پھیلتی ہے۔ علماء کہتے ہیں یہاں تقدیر کا سہارا لینا جائز ہے، یہ سوچنا جائز ہے بھائی جو مقدر میں لکھا ہوا تھا ہو گیا، اب اس کو کیا کرو، بھول جاؤ، اس سے تو بچ سکتا ہی نہیں تھا میں اس سے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو سچی اور پکی توبہ کر چکے ہوں، وہ شیطان کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے۔ تو آدم علیہ السلام چونکہ سچی توبہ کر چکے تھے، اب موسیٰ علیہ السلام پھر کہہ رہے ہیں ان کو یہ کیا کروا دیا آپ نے؟ تو حضرت آدم نے بڑی زبردست دلیل دی، کیوں؟ اس لیے کہ بھائی میں جب توبہ کر چکا ہوں تو اب مجھ پہ ملامت بنتی نہیں ہے۔ اس لیے دلیل دی کہ آپ نے جس تورات میں پڑھا وہ کب لکھی گئی تھی؟ میری پیدائش سے پہلے تھی یا نہیں تھی؟ ہاں بھائی تھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا، اس کا مطلب یہ کیا تھا؟ طے شدہ۔ اور آدم علیہ السلام کا واقعہ تو اس لیے بھی طے شدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں زمین پہ ہی رکھنا تھا، وہ تو ایک پروسیس سے گزارا گیا ہے ہمیں اسباق دینے کے لیے کہ دیکھو آدم کو میں نے مٹی سے بنایا، شیطان کو میں نے آگ سے بنایا، غلطی دونوں سے ہوئی، آدم سے بھی اور شیطان سے بھی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ شیطان سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ سجدہ کرو، شیطان نے کہا نہیں کروں گا، لاجک پیش کی اللہ کے سامنے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا، میں برتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو مجھے آرڈر دینے والا ہے اگر آگ سے بنایا ہے تو اس نے بنایا ہے نا، میں خود سے تھوڑی بناؤں۔ متکبر آدمی سے یہی بڑی مسٹیک ہوتی ہے، وہ جو اس کو صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ ان کو اپنی سمجھنا شروع کر دیتا ہے، سارا فساد یہاں سے آتا ہے۔ آپ کو اللہ نے دولت دی، غریبوں کو حقارت سے دیکھنا شروع کر دیا، یہ غریب، یہ اس طرح لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا باتیں۔ آپ کو اللہ نے عزت دے دی تو اب کم عزت والے لوگوں کو آپ نے حقارت سے دیکھنا، صحت دے دی اب روڈ لائنر بنے ہوئے پھر رہے ہیں جرسیاں پہن کے، جو بیچارے کمزور ہیں ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرو، اسپیڈ بریکر دکھا رہے ہیں اپنے جو
बॉडी बिल्डिंग के बाद बन जाते हैं ना, जो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। ये नेचुरल बॉडी नहीं होती जो बॉडी बिल्डरों पर यूं यूं करके चीज़ें निकाल रहे होते हैं ना। जिम जाया करो, बस थोड़ा सा फिट रहो।